قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال جبريل عليه الصلاة والسلام: يا محمد أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. قال أخبرني عن إمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المسجد. محترم ناظرین کرام، تمام قسم کی تعریفات بڑائی و کبریائی لائق و زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، ساتھ ہی ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. اس کے بعد ہمارے آخری کڑی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. قرآن کریم کی آیت اور حدیث کی مناسبت سے آج کا ٹاپک قیامت کب آئے گی. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان سے اگر ایک سوال کیا جائے کہ تم کس لیے اچھی کام انجام دیتے ہو، ایک مسلمان سے اگر سوال کیا جائے کہ تم کیوں 5 وقت کی نماز کیوں پڑھتے ہو اتنے تکلیف برداشت کر کے، ٹھنڈی کی موسم ہے، فجر کے وقت تمام چیزوں کو پھینک کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے، بیوی کے گوشہ چھوڑ کر کے مسجد کی طرف رواں دواں کیوں ہوتے ہو؟ جواب دیں گے کہ جہنم سے بچنے کے لیے، جنت جانے کے لیے، ڈے آف ججمنٹ کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، قیامت کے ہولناکیوں سے بچنے کے لیے. اسی طرح
ایک ہندو سے اگر پوچھا جائے کہ تم کیوں مورتی کے سامنے، ہنومان جی کے سامنے اور شری کرشن جی کے سامنے کیوں اپنے منتیں مانگتے ہو، وہ بھی جواب دیں گے کہ ہم سرگ میں جائیں گے، یہ لوگ اگر ہم سے راضی ہو گئے تو ہم سرگ میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، نرگ سے بچ جائیں گے، اور ڈے آف ججمنٹ کی ہولناکیوں سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کرسچن سے سوال کریں وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم جیسس علیہ السلام کو اپنا خدا تسلیم کر لیں، سون آف گاڈ تسلیم کر لیں، اسی میں ہماری کیا ہے؟ رہائی ہے، ہمارا نجات ہے، ڈے آف ججمنٹ کی ہولناکیوں سے ہم بچ جائیں گے، اس لیے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو آئیے کہ وہ دن کب آئے گی، اس کے بارے میں دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی، لیکن لاسٹ میسنجر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند نشانیاں بتائی کہ قیامت آنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو جب تم دیکھنے لگو گے تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یا محمد اخبرنی عن الساعہ، اے محمد آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں خبر دیجئے کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی۔ آپ جو اپنے امت کو ڈرا رہے ہیں کہ قیامت کے ہولناکیاں بڑی بہت بھیانک ہولناکیاں ہیں، تو وہ قیامت، وہ دن کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، اے سوال پوچھنے والے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس طرح سوال کرنے والا نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، جس طرح سوال کرنے والے کو یہ معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح محمد کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سوال کرنے والا زیادہ جانتا ہے جس سے سوال پوچھا جاتا ہے اس سے، یعنی محمد سے زیادہ تم ہی جانتے ہو کہ قیامت کب آئے۔ اس کے بعد سوال کرنے والے پھر پوچھتے ہیں، حضرت جبریل پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے کیا اخبرنی عن الساعہ اخبرنی عن امارتہا، اے اللہ کے رسول اگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو کم سے کم یہ بتا دیجئے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے۔ اخبرنی عن امارتہا، اس کے نشانی کے بارے میں کچھ بتا دیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، جب یہ نشانیاں دیکھنے کو ملے تو ہم یہ پہچان لیں گے کہ اب دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، اے سوال کرنے والے، اے سوال پوچھنے والے، اے کوسچن کرنے والے، سن لے، اے جبریل سن لے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، جب مالک کو اپنے لونڈی جنم دے گی، جب چاکرنی اپنے راجا کو جنم دے گی، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاة العراة العالة، اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن والے، ننگے پیر والے، جس کو ایک کپڑا نہیں ملتا تھا پہننے کے لیے، جس کو چپل نہیں ملتی تھی پہننے کے لیے، ایسے لوگوں کو، فقیر آدمیوں کو، مسکینوں کو جب تم دیکھو گے، رعاء الشاء، اور بکریوں کے چرانے والوں کو جب تم دیکھو گے، یتطاولون فی البنیان، کہ وہ بڑے بڑے بلڈنگ تعمیر کر رہے ہوں گے، بڑے بڑے بلڈنگ تعمیر کریں گے، فانتظر الساعۃ، تم قیامت کا انتظار کرنا۔ قیامت اس وقت آئے گی جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب دو ہے۔ نمبر ایک، عرب عاجمی عورت
عربی مرد کو جنم دے گی، مطلب کیا ہے؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اتنی جنگ، اتنی غزوات، اتنی لڑائی ہوگی کہ لڑائی کی وجہ سے سب بکھر جائیں گے، اور ایسا ہوگا کہ مالک اپنے ایک بیٹا اپنے ماں کو خرید کر کے لائے گا لونڈی بنانے کے لیے، چاکرنی بنانے کے لیے، اور اسے محسوس تک بھی نہیں ہوگا کہ یہ میری ماں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا جب وقت آ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب لڑائی فساد دنیا کے اندر زیادہ برپا ہو جائے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہو جائے گا۔ اور تم دیکھو گے کہ بکری چرانے والے جس کو ایک چپل تک نہیں ملتا تھا، ایک کپڑا پہننے کے لیے نہیں ملتا تھا، ایسے لوگوں کو جب تم دیکھو گے کہ یتطاولون فی البنیان، بڑے بڑے بلڈنگ تعمیر کر رہے ہوں گے، فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے بھائیوں، آج وہی دن ہے، آج وہی موقع اور وہی وقت ہے جس کو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بکری کے چرانے والے، اور تم دیکھو گے کہ جس کو ایک کپڑا تک نہیں ملتے، جس کو چپل پہننے کے لیے نہیں ملتا، ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ یتطاولون فی البنیان، وہ بڑے بڑے بلڈنگ تعمیر کر رہے ہوں گے، اور اس کی کمائی بالکل حرام کی کمائی ہوگی، حلال کمائی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایسے جب موقع آ جائے، ایسا وقت جب سماج کے اندر دیکھنے کو ملے، تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ کیا یہ وہ وقت نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بھویشیوانی کی تھی؟ آج دیکھیے، 20 سال پہلے جس کو ایک کپڑا نہیں ملتا، 20 سال پہلے جس کو پہننے کے لیے ایک چپل نہیں ملتی تھی، وہی شخص آج 5 منزلہ بلڈنگ کا مالک ہے، 10 منزلہ بلڈنگ کا مالک ہے، اور بہت سارے تجارتوں کا مالک ہے، اور اس کا سورس اگر دیکھی جائے، اکثریت کے بنا پر وہ حرام کا سورس، حرام کا کمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا موقع آئے گا تو تم فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ اور قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا، قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا نیریٹر ہے، اس حدیث کا راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان آتاکموہ انتزعا، کہ اللہ رب العالمین تم لوگوں کو علم دینے کے بعد اس کو اچانک نہیں چھین لے گا، اچانک نہیں اٹھا لے گا۔ اللہ رب العالمین تم لوگوں کو علم عطا کرنے کے بعد، تم لوگوں کو علم دینے کے بعد، سکھا دینے کے بعد، ایجوکیشن پرسن بنانے کے بعد، تو اللہ رب العالمین ڈائریکٹلی ایجوکیشن کو ختم نہیں کر دے گا، ڈائریکٹلی علم کو اٹھا نہیں لے گا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَا قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم کو اس طرح اٹھا لیا جائے گا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ، کہ تم میں سے جو بڑے بڑے آدمی ہیں، جو بڑے بڑے جرنیل عالم ہیں، جو کبار علماء ہیں، ایسے عالم کی موت کے ذریعے سے ہمیں علم کو اٹھا لیں گے۔ وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَا قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، قوم عالموں کو اس کے علم سمیت اللہ رب العالمین اٹھا لے گا۔ اس وقت لوگوں کا اوستھا کیا ہوگا؟ لوگوں کی حالات کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت لوگوں کا حالات یہ ہو جائے گا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ جاہل آدمی کو گاؤں کا مکھیا بنائیں گے، لوگ گاؤں کا سردار ایسے آدمی کو بنا دیں گے جو پورب کس کو کہتے ہیں، پشچم کس کو کہتے ہیں، اس کا تک معلوم نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، مکھیا بنائیں گے، پریسیڈنٹ بنائیں گے، پرائم منسٹر کی ڈگری ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو بالکل جاہل ہوگا۔ لم یبقى عالم، کوئی عالم زندہ نہیں رہے گا، نہیں بچے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟
لوگ ایسے لوگوں کو جب سردار بنا دیں گے، مفتی بنا دیں گے، گاؤں کا پریزیڈنٹ بنا دیں گے، فَسُئِلُوا تو اس سے پوچھا جائے گا، اس سے فتویٰ پوچھا جائے گا، اس سے قرآن و حدیث کے بارے میں جانکاری لی جائے گی، فَافْتَحُوا اور وہ فتویٰ بھی دیں گے۔ ایسے مورخ، ایسے جاہل آدمی فتویٰ بھی دیں گے بغیر علم، علم کے سوا، علم کے بغیر، اس کا کوئی جانکاری نہیں ہوگی، اس کے باوجود بھی وہ کیا کریں گے؟ فتویٰ دیں گے۔ فَافْتَحُوا بغیر علم، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، قرآن و حدیث سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ایسے لوگ کیا کریں گے؟ فتویٰ دیں گے۔ اس وقت سماج کا بستہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَضَلُّوا وَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، وہ فتویٰ دے کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، آج وہی وقت ہے، آج وہی موقع ہے، ہمارے سماج سے، ہمارے اس انڈیا سے بڑے بڑے عالم آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں، بنگلہ دیش کے سرزمین سے بڑے بڑے عالم، کبار عالم آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں، اور اس کے مسند کو پکڑنے والے کوئی عالم زندہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح عالم، موجودہ عالم بن رہے ہیں، لیکن کس لیے؟ دنیا کمانے کے لیے، آخرت کے لیے نہیں۔ میرے بھائیو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِالْعِلْمِ، کہ اللہ رب العالمین اس کے علم سمیت عالموں کو اٹھا لے گا اس دنیا سے۔ لوگ جاہل بن جائیں گے، لوگ ان پڑھ بن جائیں گے، اور دنیا کمانے کے لیے لوگ علم حاصل کرنے لگیں گے۔ ایسا جب وقت تمہیں دیکھنے کو ملے، فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ قیامت کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ آج موجودہ سماج کے اندر دیکھیے، گاؤں کے گاؤں، پورا محلہ بالکل خالی، ایک بھی عالم نہیں ملے گا آپ کو۔ ماسٹر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پولیس ہیں، انجینئر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن عالم نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، کیوں؟ آج ہم نے اس کے فقیری پڑھا بنا دیا ہے کہ فقیر لوگ اس کو پڑھیں گے، ہم کیوں پڑھیں گے؟ میرے بھائیو، اسلام ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل دین بنایا ہے۔ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک پوری سوانح حیات جس کے اندر موجود ہو، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے اندر انجینئر بھی ہونا چاہیے، اسلام کے ماننے والے ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، اسلام میں پروفیسر بھی ہونا چاہیے، لیکن ایک اچھا مسلمان بھی ہونا چاہیے۔ لیکن جب بھی کوئی آدمی جب پروفیسر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو اکثریت کے بنا پر یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اسلام سے بالکل نکل جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، بالکل ہندو بن جاتے ہیں، غیر مسلم بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کبھی یہ نہیں روکتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نہیں بننا ہے، اسلام کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کو انجینئر نہیں بننا ہے، اسلام کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کو پروفیسر نہیں بننا ہے، بلکہ اسلام ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے۔ اسلام از دا کمپلیٹ ریلیجن ان دا ورلڈ۔ دنیا کے اندر ایک کمپلیٹ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ ہے دین اسلام۔ میرے بھائیوں، اب آئیے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ یہودی اور نصرانیوں کی اتباع کریں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا حضر دب لدخلتموه قالوا اليهود قالوا یا رسول اللہ اليهود والنصارى قال فمن۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، اے صحاباؤ، تم کیا کرو گے؟ ضرور بضرور تم پہلے لوگوں کی اتباع کرو گے، اس کے نقش قدم پر چلو گے، پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے چلو گے؟ قدم قدم، شبرن بے شبرن، ہاتھ بٹا ہاتھ چلو گے، ہر لمحے کو تم نقالی کرو گے اس کی، شبرن بے شبرن ذراعن بے ذراعن، ہر لمحہ اس کی نقل کرو گے، قدم قدم چلو گے، ہاتھ بٹا ہاتھ چلو گے۔
یعنی ہر چیز نقل کرنے لگو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر چیز پر نقش قدم، اس کے نقش قدم پر چلو گے، اس کی نقالی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ لو دخلوا حضر دب، اگر وہ سانپ کے گوہے کے اندر، گڑھا کے اندر وہ اگر گھس جائے، سانپ کے بل کے اندر اگر وہ گھس جائے، لدخلتموہ، تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ اتنا نقالی کرو گے کہ اگر وہ لوگ سانپ کے بل میں اگر گھس جائے تو تم بھی سانپ کے بل میں گھس جاؤ گے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے فرمایا، قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول آپ کس کی بات کر رہے ہیں، ہم کن لوگوں کی اتباع کریں گے؟ کیا یہودی اور نصرانیوں کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فمن، تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہودی اور نصارہ کی بات نہیں کر رہے ہیں تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم سے پہلے لوگ یہودی اور نصارہ تھے، ان لوگوں کی تم نقالی کرو گے، قدم قدم میں نقالی کرو گے، ہاتھ ہاتھ میں نقالی کرو گے، ہر زندگی کے ہر لمحے پر تم اس کی نقالی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ سانپ کے بل میں اگر گھس جائے تو تم بھی سانپ کے بل میں گھس کر کے دکھاؤ گے، اور وہ یہودی نصارہ کی تم نقالی کرو گے۔ موجودہ سماج کے اندر دیکھیے، موجودہ سوسائٹی کے اندر دیکھیے، ہمارے نوجوان کو دیکھیے، ہمارے نوجوان عورتوں کو دیکھیے کہ وہ کس طرح یہودی اور نصرانیوں کی نقالی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی کرسچن، اگر کوئی یہودی ایک پھٹا پیجامہ، پھٹا پینٹ پہنتا ہے تو وہ بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک سٹائل بن جاتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، پھٹا پیجامہ، یہ نیو سٹائل ہے۔ یہ میرے بھائیو دیکھیے، بہت سارے آدمی ہمارے نوجوان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ایک طرف سر کے ایک طرف کے بال کو بالکل چھوٹے چھوٹے کر دیتے ہیں بالکل، اور ایک طرف بڑا بڑا۔ یہ کس کا سٹائل ہے؟ کسی ایکٹر نے کیا، ہمارے ایکٹر سلمان خان نے کیا، اسی لیے ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کسی ایکٹر نے کیا ہے اسی لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو شبرن بشبرن ذراعن بذراعن، ہر لمحے پر تم کیا کرو گے؟ اس کی نقالی کرے ہوئے۔ ہمارے ماں بہنوں کے دیکھیے بلاؤز، کیا بلاؤز ہے میرے بھائیوں، دیکھنے کو ملے گی بلاؤز، پورے بدن بالکل کھلم کھلا ہے، ننگا ہے، برہنہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس کی نقالی کرو گے، اس کے قدم قدم پر چلو گے، قیامت سے پہلے ایسا منظر جب تمہیں دیکھنے کو ملے، فانتظر الساعۃ، تم قیامت کی انتظار کرنا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کی طرف نظر دوڑائیے، آج ہمارے سوسائٹی کی طرف دیکھیے کہ ہم قدم قدم پر اس کی نقالی کر رہے ہیں، ہر قدم پر ہم اس کی نقالی کر رہے ہیں۔ ایک کرتا بھی اگر کسی ایکٹر نے پہنا ہو تو اس کو ہم پہنتے ہیں، ہمارا اسٹائل، لائف اسٹائل ہے۔ کسی نے ایک طرف سر منڈوا کر کے دوسری طرف بال رکھتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے اسٹائل بن جاتا ہے۔ شبرن بشبرن ذراعن بذراعن، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قدم قدم تم اس کی نقالی کرو گے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا تو قیامت سے پہلے کیا ہوگی؟ ان من اشراط الساعۃ ان یقل العلم ویظہر الجہل ویظہر الزنا ویشرب الخمر ویکثر النساء ویقل الرجال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے علم کو گھٹا دیا جائے گا، علم کو گھٹا دیا جائے گا، یقل العلم، علم کو کم کر دیا جائے گا، اور سماج کے اندر جاہل بڑھ جائیں گے، ویجہر الجہل، اور سماج کے اندر جاہل ان پڑھ آدمی بڑھ جائیں گے، ویکثر النساء، اور جنا عام ہو جائے، جنا عام ہو جائے گی، ویظہر الزنا، اور لوگ زنا عام طریقے پر کرنے لگیں گے، جنا عام ہو جائے گی۔ آج موجودہ سماج وہی سماج ہے، جنا عام ہے، جنا میں کوئی مار پیٹ کی معاملہ نہیں، 20 روپیہ پر 50 روپے پر جنا کرنے کو ملتی ہے، اور جنا کا سب سے بڑا ہتھیار تو آج موبائل بن گیا ہے۔
اور شادی کرنا بالکل مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ زنا عام ہو جائے گی، لوگ چوراہے پر زنا کریں گے، محسوس تک نہیں کریں گے۔ ایک گدھا ایک گدھی سے ملنے سے جس طرح محسوس نہیں کرتا ہے، ایک کتیا سے ملنے کے لیے کوئی شرم محسوس نہیں کرتا ہے، اسی طرح آدمی بن جائیں گے۔ ایک آدمی سے ملے، ایک عورت ایک لڑکا ایک لڑکی سے ملیں گے، لیکن کوئی محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے موقع پر قیامت قائم ہوگی۔ میرے بھائیوں، تو قیامت قائم ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بھوشیہ وانی